السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں، حج بیت اللہ چند روز کی دوری پر ہے۔ اس موقع پر پاکستانی ڈاکٹرز اور نرسیں بھی اللہ کے گھر آئے مہمانوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بہت سرگرم نظر آتے ہیں۔ نیوز العربیہ کی رپورٹ کے مطابق سربراہ حج میڈیکل مشن پاکستان ڈاکٹر آصف علی نے کہا ہے کہ حج میڈیکل مشن جدہ، مکہ اور مدینہ میں مفت ابتدائی طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ سعودی اسپتالوں میں بہترین اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی پر سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت مذہبی امور پاکستان سعودی حکومت کے تعاون سے ہر سال حج کے موقع پر عازمین کرام کو جامع طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے انتظامات کرتی ہے۔ اس سال مکہ میں 35 بیڈ جبکہ مدینہ منورہ میں 10 بیڈ کا ہسپتال قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان حج میڈیکل مشن میں اس سال 180 ڈاکٹرز بشمول 45 لیڈی ڈاکٹرز شامل ہیں، جبکہ 400 سے زائد نرسوں، ڈسپینسرز اور پیرامیڈیکل عملہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے گا۔ انہوں نے بتایا کہ حج مشن اسپتال میں ابتدائی طبی سہولیات میں جدید لیبارٹری، ایکس رے، فارمیسی، ایمرجنسی اور شعبہ دندان بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں حجاج کے مختلف رہائشی سیکٹرز میں 9 ڈسپینسریاں قائم کی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں 2 جبکہ جدہ میں 1 ڈسپینسری کے ذریعے طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ موجودہ حکومت اور وزارت مذہبی امور کی خصوصی کوشش سے ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمبولینسوں کی تعداد 9 سے بڑھا کر 18 کر دی گئی ہے۔ اس وقت روزانہ کی بنیاد پر 500 سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پیچیدہ مریضوں کو سعودی اسپتالوں میں ریفر کیا جاتا ہے، جہاں تمام تر علاج، اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی سمیت تمام تر علاج اور دیگر سہولیات مفت ہیں۔ دوسری خبر شامل کریں، سعودی عرب کے شہر دمام میں قائم پہلا زیر آب عجائب گھر ملکی اور غیر ملکی افراد کی بے پناہ توجہ اور دلچسپی کا مرکز بن گیا ہے۔ اردو نیوز کے مطابق یہ عجائب گھر ہاف مون ساحل پر بنایا گیا ہے۔ یہ کارنامہ سعودی غوطہ خور لڑکے اور لڑکیوں نے انجام دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی غوطہ خور لڑکے اور لڑکیوں نے خلیجی ممالک کے یہ قابل دید مقامات سمندر کی تہہ میں اتر کر تیار کیے ہیں، جن میں خلیفہ ٹاور، کنگ ٹاور اور کویت ٹاورز قابل ذکر ہیں۔ زیر آب عجائب گھر دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ بے حد پرکشش اور نوادرات پر مشتمل ہے۔ اس کی بدولت ہاف مون ساحل، جسے عرب شاطی نصف القمر کہتے ہیں، سیاحوں میں بے حد مقبول ہو گیا ہے۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی کثیر تعداد میں یہ عجائب گھر دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ سمندر کی تہہ میں ایک قریہ بسایا گیا ہے، بہت سارے مجسموں پر مشتمل ہے۔ سمندر کی دنیا کو بھی اس میں سمو دیا گیا ہے۔ سعودی خاتون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسے غوطہ خوری کا شوق ہے۔ اس نے دمام میں زیر آب عجائب گھر دیکھا ہے، بڑا پرکشش ہے۔ بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسے دیکھنے کے لیے غوطہ خوری سیکھنے لگے ہیں۔ ایک اور غوطہ خور نے بتایا کہ اس عجائب گھر کی بدولت مشرقی ریجن میں سمندری ماحول پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، جبکہ ایک اور غوطہ خور نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ عجائب گھر سمندری مخلوقات کے لیے پرکشش علاقہ ہے۔ یہاں ماحول دوست عناصر سے مجسمے بنائے گئے ہیں۔ جلد ہی یہ علاقہ غوطہ خوری کی سیاحت کا مرکز بن جائے گا۔ سعودی عرب میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آنے والے فرزندان توحید کی خاطر تمام فضائی، بحری اور زمینی راستے کھول دیے گئے ہیں۔ اس بار سمندر راستوں سے حج کرنے کے لیے آنے والے عازمین کے لیے مکمل اور جامع آپریشنل پروگرام تشکیل دیا گیا۔ العربیہ.net کے مطابق اس آپریشن پروگرام کا مقصد اللہ کے مہمانوں کو ہر ممکن سہولت مہیا کرنا اور ان کی تمام ضروریات پوری کرنے میں ان کی مدد کو یقینی بنانا ہے، تاکہ وہ فریضہ حج کے دوران پوری یکسوئی کے ساتھ مناسک حج ادا کر سکیں۔ سمندری راستوں سے آنے والے عازمین حج کے لیے آپریشنل پروگرام کی نگرانی سعودی پورٹس اتھارٹی کے ذمہ ہے۔ اس ادارے کو دیگر سرکاری اور نجی اداروں کا تعاون بھی حاصل رہے گا۔ اتھارٹی کے مطابق مختلف بندرگاہوں پر عازمین حج کے لیے استقبالیہ کیمپ لگائے گئے ہیں۔ 14 ذی القعدہ کو جدہ بندرگاہ سے سمندر کے راستے عازمین حج کا پہلا قافلہ سعودی عرب میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر عازمین حج کی آمد 4 ذی الحج تک جاری رہے گی۔ اتھارٹی کے مطابق اس سال جدہ بندرگاہ سے 22,000 عازمین حج کی سعودیہ میں داخلے کی امید ظاہر کی گئی ہے، جبکہ گزشتہ برس کی اگر بات کریں تو 16,000 عازمین حج سعودی عرب داخل ہوئے تھے۔ جدہ اسلامی بندرگاہ میں مسافر ٹرمینل میں فی گھنٹہ 800 عازمین حج کی آمد و رفت کی گنجائش موجود ہے۔ ان تمام پلیٹ فارمز پر عازمین حج کی آمد و رفت کے لیے تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ آپریشن پروگرام کے تحت عازمین حج کے سامان کی چھان بین کے لیے 14 جدید مشینیں لگائی گئی ہیں۔ عازمین حج کے سامان کی منتقلی کے لیے 700 ٹرالیوں، مریضوں اور خصوصی عازمین حج کے لیے 28 بسوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔
गुज़श्ता दिनों की अगर बात करें तो मुत्तहिदा अरब अमारात में एक भारतीय बच्चे के नाराज़ होकर घर से भाग जाने की खबरें अमाराती अखबारात में मुसलसल शाये होती रहीं। बच्चे के शारजा में मुकीम वालिदैन ने बताया था कि वो किसी बात पर दुखी होकर अचानक घर से चला गया था और कई रोज़ तक उसके बारे में पता ना चल सका ये बच्चा कहाँ कहाँ रहा और वो वापस माँ बाप तक किस तरह पहुँचा। ये सब कहानी आखिर ज़ाहिर हो गई है। भारतीय बच्चे ने 14 दिन अजमान के एक विला में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी बाशिंदों के साथ गुजारे थे। 5 जुलाई 2019 को बच्चा मोहम्मद परवेज़ घर से भागा था और फिर 19 जुलाई को सपहर 3 बजे उसके वालिद आलम ने उसे शारजा इंडस्ट्रियल एरिया के पुलिस स्टेशन से वसूल किया। परवेज़ के मुताबिक घर से चोरी निकलने के बाद वो साइकिल चलाकर शारजा के अल रहमानिया पंप स्टेशन तक गया, जहां उसने फजर की नमाज अदा करने के बाद 5 दिरहम नाश्ते पर लगाए। वो 2 घंटों तक मस्जिद में ही सोया रहा। बाद में परवेज़ साइकिल चलाकर जुमान के इलाके हमीदिया चला गया, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी नौजवानों के एक गिरोह से हुई। परवेज़ ने उनसे झूठ बोला कि उसके वालिदैन एक एमरजेंसी के बायस भारत चले गए हैं और उसे यहीं छोड़ के वापस चले गए हैं। इस तरह की झूठी सच्ची कहानी सुनाकर उसने उनसे दरख्वास्त की कि वो उसे अपने पास ही ठहरा लें। मेहरबान पाकिस्तानी वर्कर्स ने उसे उस बात की भी ऑफ़र की कि वो उसकी भारत में मौजूद वालिदैन से मोबाइल फ़ोन पर बात करवा देते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने उसे एक कॉलिंग कार्ड भी दिया, मगर उसके जवाब में उसने कहा कि उसे अपने वालिद का मोबाइल नंबर याद नहीं है। ताहम बाद में उन पाकिस्तानियों में से एक ने जब मीडिया पर उसकी गुमशुदगी की खबरें और तस्वीर देखीं तो वो अपने दीगर साथियों को भी बता दिया, जिसके बाद उसे शारजा के CID अहलकारों के हवाले किया गया। वालिदैन अपने बच्चे को दोबारा अपने सामने पाकर फरत जज्बात से रो पड़े। अरब न्यूज़ बुलेटिन से फ़िल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।